پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. پہلے میں اس مسئلے کو خلاصہ بتا دوں. احناف کے یہاں، حنفیہ کے یہاں اگر قرآن شریف میں دیکھ کر کے امام یا نمازی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی. دوسرے ائمہ میں تین ائمہ کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے امام اعظم کے دو شاگرد صاحبین ہیں، وہ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن احناف کے یہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے کہ قرآن میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں نہیں نماز فاسد ہو جائے گی؟ اس کی صرف ایک بنیاد ہے، اور کتابوں میں ایک دوسری بنیاد لکھی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. لیکن کتابوں میں تو ہر طرح کے اقوال ہوتے ہیں، ان اقوال کا اعتبار نہیں ہے. اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ تلقی من الخارج ہے، باہر سے ایک چیز کیچ کر رہا ہے، اور نماز میں باہر سے کیچ کرنا یہ درست نہیں ہے. چاہے کوئی چیز ہو، مثلا نمازی کے سامنے ایک پمفلٹ لگا ہوا ہے، ایک اشتہار لگا ہوا ہے، یا کوئی نقشہ لگا ہوا ہے، اس میں قرآن لکھا ہے یا غیر قرآن لکھا ہے، یا سامنے والا نمازی ہے، بنیان اس نے پہن رکھا ہے، اس بنیان کے پیچھے لکھا ہے منکی ڈنکی گدھا بندر. اب جب نظر پڑے گی تو نظر پڑتے ہی سمجھ تو جائے گا. تو اگر لکھے ہوئے پر نظر پڑے اور نظر پڑ کر سمجھ گیا تو اس سے نماز پر فاسد نہیں ہوتی، نماز پر اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر اس کو پڑھ لے، چاہے سرن پڑھے چاہے جہرن پڑھے، من میں پڑھے نہیں. ایک من میں جو پڑھنا ہے یہ سمجھنا ہے، من میں نہیں. سرن پڑھے یا جہرن پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی. سرن پڑھنا کیا ہے کہ زبان ہلے، مخرج پر لگے اور صوت پیدا نہ ہو تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے. اور اگر صوت پیدا ہو اور خود سنے، پاس میں کھڑا ہوا نہ سنے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. سرن پڑھنے کا یہ ہے کہ تصحیح حروف ادا ہو گئے، زبان ہلی اور مخرج پر لگی اور اس سے حروف ادا ہو گئے، آواز پیدا نہیں ہوئی، تو یہ سر کا ادنا درجہ ہے. اور آواز پیدا ہوئی مگر وہ خود سنی، دوسرے نے نہیں سنی، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اگر اس طرح سے سرن پڑھے، اور دیکھو جو سری نمازیں ہیں، نفل نماز سری ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز سری ہیں، ان میں سرن پڑھنا فرض ہے. اگر من میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، من میں پڑھتے ہیں، ہونٹ ان کے لگے ہوئے ہیں، ہونٹ ذرا نہیں ہل رہے اور من میں پڑھ رہے ہیں، تو من میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نفل نماز بھی نہیں ہوگی، فرض بھی نہیں ہوگی. سرن جو پڑھنا ہے اس میں سرن پڑھنا ہے، اور سر یعنی آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے تصحیح حروف ادا ہو جائیں، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ آواز پیدا ہو اور خود سنے دوسرا نہ سنے. اور ایک ہے جہر، زور سے پڑھنا. زور سے پڑھنا یہ ہے کہ آواز پیدا ہو، اس کو کم سے کم دوسرا دائیں طرف والا آدمی یا بائیں طرف والا آدمی سن لے کہ آپ نے کیا پڑھا، تو یہ جہر ہے. بعض بندے نماز امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سجدے میں جاتے آتے تکبیرات اس طرح کہتے ہیں، اور رکوع سجدے میں تسبیحات اس طرح پڑھتے ہیں کہ دائیں بائیں والے سنتے ہیں، بلکہ دور تک سنتے ہیں. جبکہ یہ تسبیحات سرن کہنا سنت ہے. بس یہ جو اس طرح سے تسبیحات کہتے ہیں کہ دائیں بائیں والے دور تک سنتے ہیں، یہ سنت کے خلاف کرتے ہیں. ادنا درجہ جو جہر کا ہے وہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سن لے تو جہر ہو گیا، اور یہ تسبیحات تو سری سنت ہیں، جہرن سنت نہیں. بہرحال جہر کا ایک درجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں سن لیں، اور جہر کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے جو گدھا چلاتا ہے،
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس طرح سے چلا رہا ہے بے ضرورت۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ آج کل یہ آفت آ گئی ہے، لاؤڈ اسپیکر ایک فیشن بن گیا ہے۔ مسجد میں صف، ایک صف ہے، 1.5 صف ہے، آخر تک اتنے ہی نمازی رہیں گے اور لاؤڈ اسپیکر سے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا ہے۔ تو اس لیے جہر کا اعلیٰ درجہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ادنا درجے کی حد یہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو جہرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور سرن پڑھ لے تو بھی نماز فاسد، اور من میں پڑھے یعنی نظر پڑی اور سمجھ گیا، یہ جو سمجھ گیا یہ من میں پڑھنا ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چاہے وہ سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہو اور اس کو دیکھ کر کے اس نے سرن یا جہرن پڑھا تو نماز فاسد ہوگی، یا قرآن کریم کے علاوہ کچھ بھی پڑھ رکھا ہوا ہو، وہ اردو میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اور اس کو جہرن یا سرن پڑھ لیا تو نماز فاسد ہوگی۔ عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے عمل سرے سے عمل نہ ہو۔ آج میں ایک مرتبہ وینکوور، یہ کینیڈا کے مغربی کنارے پر وینکوور ہے، وہاں سے پھر فیری میں جاتے ہیں، ایک بہت دور اندر ایک جزیرہ ہے وکٹوریا، تو وہاں ہم وکٹوریا میں ایک مرتبہ گئے گا، تو وہاں ایک مسجد ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس جزیرے میں انہوں نے 2 چیزیں ڈسپلے کر رکھی، 3 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی ہوئی، تو اس وقت میں کہ سائے کا گرا تھا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے آگ پر درخت پر آگ دیکھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ چپل نکال دو، تم مقدس واتی ہو، یہ سارا ڈسپلے کر رکھا ہے۔ دوسرا انہوں نے اس ڈسپلے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد ایک جمعہ کے دن گڈ فرائیڈے کو تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اپنے 12 حواریوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی، تو اس میں انہوں نے فوٹو بنا رکھے ہیں، 12 حواری بنا رکھے ہیں، بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام بٹھا رکھے ہیں، اور ان کے سامنے آپس میں کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے ہدایت دی تھی، یہ سب انہوں نے ڈسپلے کیا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے ڈسپلے کیا تھا کہ پرانے زمانے میں پھانسی کس طرح ماری جاتی تھی، گردن کس طرح کاٹی جاتی تھی، وہ ایک جگہ پر وہ باقاعدہ کاٹ کر بتاتے ہیں، اور وہاں نابالغ بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بالغ مرد ہی جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کے دیکھنے میں بھی بہت سی چیزیں عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں وکٹوریا میں گئے، تو وہاں ہم سب سے پہلے اتر کر کے ایک مسجد تھی، اس مسجد میں گئے۔ اس مسجد میں یہ عربوں کی مسجد تھی، وہاں عرب تھے، عرب کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں تھے، تو وہاں مسجد میں ایک تو کھانے پینے کی کھجوریں وغیرہ، کھجوریں، سیب اور سب رکھا ہوا ہے، اور جس کو کھانا کھاؤ، اور جتنا کھاؤ اتنے پیسے وہیں رکھ دو۔ تو وہاں لوگوں کے پیسے بھی رکھے ہوئے تھے، لوگ کھاتے بھی تھے، پیسے بھی رکھتے تھے، ہم نے بھی کھایا اور پیسے رکھے۔ پھر وہاں ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، تو وہاں امام کے سامنے ایک اسٹینڈ تھا، اس میں ایک بڑے حروف والا قرآن رکھا ہوا تھا، تو امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے اس قرآن میں دیکھ کر کے وہ پڑھتے تھے۔ وہ ایک صفحہ اتنا تھا کہ اس میں ایک رکعت میں پڑھ لیا، دوسری رکعت میں وہ صفحہ یوں پلٹ دیتے ہوں گے دوسرے صفحے کے اندر۔ بہرحال اتنے بڑے بڑے حروف کا قرآن وہاں اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا کہ امام اپنے مصلی پر کھڑا ہوا دیکھ کر کے بہت آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کتابوں میں لکھا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں لکھا، مگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو میں اس کی مثال دوں، طواف زیارت حج میں فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے
تو ماہواری میں طواف زیارت نہیں کر سکتی، وہ مؤخر کرے گی، جب پاک ہوگی تب طواف زیارت کرے گی۔ طواف ماہواری میں طواف زیارت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کتاب شرح وقایع میں یہ قول لکھا ہے کہ طواف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے اور حائضہ مسجد میں نہیں جا سکتی، تو اس لیے طواف زیارت وہ نہیں کرے گی۔ یہ جو قول شرح وقایع میں لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اب تو ایسا ہے کہ مسجد سے باہر طواف کرے، مسجد میں داخلی نہ ہو کرے۔ اصل یہ ہے کہ طواف زیارت کے طہارت ضروری ہے اور حائضہ پاک نہیں ہے، اس لیے وہ طواف نہیں کرے گی، جب پاک ہوگی تب کرے گی۔ تو اب یہ مسجد میں حائضہ نہیں جا سکتی، یہ قول شرح وقایع میں لکھا ہے، مگر یہ دلیل بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بنیاد کے عمل کثیر ہوگا، اس لیے نماز قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یہ لکھا ہے قول، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے۔ اصل بنیاد ہے تلقی من الخارج، اور تلقی من الخارج میں قرآن ہی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ خارج میں سے دیکھ کر آپ اس کو زبان سے پڑھ لیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو تقلید واجب ہے، تقلید فرض ہے، لیکن قرآن میں جو احکام ہوتے ہیں ان کو فرض کہتے ہیں، لیکن جو اس سے نیچے کے احکام ہے اس کے لیے واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تقلید واجب ہے، اور تقلید کے علاوہ تقلید شخصی بھی واجب ہے، اور یہ دو مسئلے بہت ہلکے پھلکے مسئلے ہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے مسئلے نہیں ہیں۔ تقلید کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال کا جواب دو، کیا ہر مسلمان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنی ہر دینی ضرورت قرآن و حدیث میں سے خود نکال لے اور اس پر عمل کرے؟ جواب دو۔ جواب یہ کہ ایسا ہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہر مسلمان اس پوزیشن میں ہے، اس حالت میں ہے کہ اپنی ہر دینی ضرورت قرآن و حدیث میں سے خود نکال کر عمل کرے؟ اس پوزیشن نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ دین پر عمل کرنا تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ضروری ہے، تو جب ہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تو کرے گا کیا؟ یہی ہے کہ جو دین جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ قرآن میں یہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم دین کی باتیں نہیں جانتے ہو تو جو دین کی باتیں جاننے والے ان سے پوچھو، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور یہ عقلی اور بدیہی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر دینی ضرورت قرآن و حدیث میں سے نکال سکے۔ جب نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہذا پوچھ کر عمل کرے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ پھر مسئلہ آئے گا کہ تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ بھئی جو بھی دین جاننے والا ہے اس سے پوچھے۔ صحابہ کے دور تک تقلید شخصی نہیں تھی، تقلید شخصی صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے دو فکر بنے، حجازی فکر اور عراقی فکر، اور پھر حجازی فکر میں سے مالکی بنے، شافعی بنے، حنبلی بنے۔ صحابہ کے زمانے میں تو جو بھی دین جاننے والا ہے اس کو ملتے تھے، اسے مسئلہ پوچھتے تھے، وہ بتاتا تھا، اس پر عمل کرتے تھے۔ اب معین شخص یعنی اسکول آف تھاٹ، ایک معین مکتب فکر کی فالو کرنا، پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایسا کیوں؟ جو کوئی بھی دین جاننے والے سے پوچھ کر عمل کر رہا تو کیا حرج ہے؟ وہ بھی بہت موٹا سیمپل مسئلہ ہے، موٹا واضح۔ وہ یہ ہے کہ دین کا کیا مقصد ہے؟ جو اللہ نے دین نازل کیا ہے اور ان سے کہا کہ میرے اس دین کو قبول کرو، ایمان لاؤ اور اس دین پر عمل کرو، تو اس دین کا کیا مقصد ہے؟ اس دین کا مقصد ہے تدین، دیندار ہونا۔ اب اگر آپ معین مکتب فکر کی تقلید کو ضروری نہیں کریں گے کہ جہاں تیرا الو سیدھا ہو جائے وہاں سے مسئلہ پوچھا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی غصے میں، اور جب کہا کہ 3 ہو گئی تو غیر مقلد مفتی کے پاس گیا،
اس نے کہا یہ ہوئی یا نہیں ہوئی، ادھر سے مسئلہ پوچھ کر اپنا الو سیدھا کر لیا۔ تو اگر آپ کوئی معین کھوٹے کے ساتھ نہیں باندھو گے تو تدین مسلمانوں میں باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی، تشاہی، من مانی، جو جی چاہے گا اسی کو دن بنا لے گا جو جی چاہے۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، یہ بہت اچھا بادشاہ تھا ہارون رشید، اس کے زمانے میں ایک بندہ، ایک بڑا شخص، بڑا آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا۔ اس زمانے میں کتابیں جب بڑی انوکھی کتابیں، بڑی کتاب لکھتے تھے تو بادشاہ کو پیش کرتے تھے، بڑا انعام ملتا تھا۔ تو بادشاہ کو جا کر پیش کی تو بادشاہ نے پوچھا بھائی تیری کتاب میں تو نے کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں ہر چیز کو جائز کیا ہے، اور میں نے فقہا کے جو اقوال ہیں، زنا فلاں فقی کے قول سے جائز ہے، اور سٹا فلاں فقی کے قول سے جائز ہے، چوری فلاں فقی کے اس قول سے جائز ہے، کیونکہ فقہا 4 نہیں ہیں، فقہا تو 40 ہیں، اور 25 مجتہدین کے نام ترمذی شریف میں ہیں۔ تو 25 بھی نہیں ہے، 25 نہیں 30 مجتہدین کے نام ہے ترمذی شریف میں۔ تو ائمہ تو 4 نہیں 40 ہیں۔ بس کسی کا قول ڈھونڈو گے تو ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی چیز کو جائز کہنے والا مل جائے گا۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے فقہا کے اقوال سے ہر ناجائز چیز کو جائز ثابت کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ ایک آدمی سے کہا کتاب لے، اور لے کر اس کے سر پہ بجا، اتنا بجا کہ یہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے۔ وہ بڑی بہترین جلد بنا کر لایا تھا بادشاہ کو پیش کرنے کے لیے، اس نے لے کر مارنا شروع کیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، کہا تیرا یہی انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک کھوٹے سے نہیں باندھا جائے گا تو پھر یہ صورتحال پیش آئے گی، تشہیر شروع ہو جائے گی۔ آج کل اکیڈمیوں کا دور چل رہا ہے، آج کل اجتماعات ہو رہے ہیں، اور آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی فقی کا کوئی قول مل جائے تو اس کو لے کر کے چیز کو جائز کر دو، حلال کر دو۔ ایسا کرنے جاؤ گے تو پھر سارے دین کا کباڑہ ہو جائے گا، تشہیر شروع ہو جائے گی، تدین باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھو کہ تقلید بھی واجب ہے اور شخصی تقلید بھی واجب ہے۔ اور تقلید کے معنی کیا ہے؟ تقلید کے معنی غلط فہمی پیدا کی ہے۔ تقلید یہ ہے کہ ہم اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور اس میں رسی باندھ کر کے دوسرے کو دے دو کہ لے مجھے جہاں تو چاہے لے جا۔ یہ تقلید ہے، یہ تقلید نہیں، یہ تقلد ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے کہ یہ تقلید نہیں، یہ تقلد ہے۔ تقلید کے معنی تو ہے ہار پہنانا، ذمہ داری سونپنا۔ جیسے تقلید القاضی، بادشاہ نے کسی کو قضا کا عہدہ، جج کا عہدہ دیا تو تقلید القاضی ہے۔ اسی طریقے پر ہم کسی کو، کوئی لیڈر تھا، اس کو پھول ہار پہنایا تو یہ تقلید ہے، ہار پہنانا۔ تو ائمہ تو بہت گزرے ہیں، 40 ائمہ گزرے ہیں، لیکن جس سے عقیدت ہے، اس نے اپنی عقیدت کا جس کو ہار پہنایا ہے، یہ اس کی تقلید کر رہا ہے کہ میں ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہوں، یعنی میں نے اپنی عقیدت کا ہار ابو حنیفہ کو پہنایا ہے۔ میں شافعی ہوں، یعنی میں نے اپنی عقیدت کا ہار امام شافعی کو پہنایا ہے۔ میں مالکی ہوں، یعنی اپنی عقیدت کا ہار امام مالک کو پہنایا ہے۔ تو دوسرے کو عقیدت کا ہار پہنانا، پھر اس نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو دین پیش کیا ہے اس پر عمل کرنا، اس کا نام ہے اتباع، فالوئنگ۔ اس کا نام ہے اتباع، فالوئنگ۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں۔ آج کے پلین سے 3 لیڈر آ رہے ہیں، ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کمیونسٹ کا لیڈر آ رہا ہے۔ تو تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول ہار لے کر کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے۔ پلین لینڈ ہوا، لوگ پیسنجر اتر کر آنے لگے۔ سب سے پہلے کانگریس کا لیڈر سب سے آگے آ رہا ہے
تو یہ جو واحد مجمع کھڑا ہے اس میں جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ ان میں ہلچل پیدا ہوگی اور وہ اچھلیں گے کودیں گے اور نعرے لگانے شروع کریں گے، مرحبا مرد حیا ویلکم۔ پھر جب وہ امیگریشن سے گزر کر آئے گا تو یہ جو ورکر ہیں یہ سب مالائیں ہار پہنائیں گے، پھر وہ جب چلے گا تو اس کے پیچھے پیچھے یہ چلیں گے، یہ جو مالائیں پہنائی یہ تقلید ہے، اور پھر جو یہ چلا اس کے پیچھے جا رہے ہیں یہ اتباع ہے، یہ فالوئنگ ہے، اور دوسرے دو پارٹیوں کے ورکر کھڑے رہیں گے۔ پھر بی جے پی کا لیڈر نظر آیا تو اس کے ورکر اچھلیں گے کودیں گے، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل کریں گے۔ پھر کمیونسٹ والے چپ چاپ کھڑے ہیں، جب ان کا آخر میں ان کا لیڈر آئے گا تو وہ یہی اچھلیں گے کودیں گے اور وہ بھی یہی کریں گے۔ ٹھیک یہ مثال ہے مختلف عوارض سے۔ مختلف عوارض یہ کہ مثلا ہندوستان کا رہنے والا ہے تو اب ہندوستان میں جن اساتذہ سے پڑھا ہے وہ سب حنفی ہیں، تو اب طالب علم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہی معتقد ہوگا، اور کیرالہ میں جو طالب علم پڑھا ہے تو وہاں اساتذہ شافعی ہیں تو ہر طالب علم امام شافعی کا معتقد ہوگا، اور سوڈان میں جو پڑھا ہے وہ امام مالک علیہ الرحمہ کے اساتذہ سے پڑھا ہے تو ان کا معتقد ہو، سعودیہ میں پڑھا ہے تو امام احمد کے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ تو مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف عقیدتیں ہوتی ہیں، بس جس کو جس سے عقیدت ہو گئی یہ اس کی تقلید کر رہا ہے، اور اس کی معین آدمی کی تقلید کرنی ہے۔ اگر 4 ائمہ یا 40 مجتہدین میں سے کسی بھی کی تقلید کرو گے تو پھر دین داری باقی نہیں رہے گی، تقید تدین باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی، من مانی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تقلید بھی ضروری ہے اور تقلید شخصی بھی ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اگر کسی اختلاف یا ائمہ کے درمیان میں ہر مسئلے میں اختلاف آتے ہیں، اسی طریقے پر ایک ملت مثلا حنفی ہیں، حنفیہ کے درمیان میں بھی اختلاف آتے ہیں، امام صاحب یہ کہتے ہیں، صاحبان یہ کہتے ہیں، پھر بات کے فقہا دونوں کے دلائل دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ضابطے بنے ہیں کہ کس مسئلے میں کس کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ لہذا اگر ایک ملت کے علماء کے درمیان میں اختلاف ہو جائیں تو پھر ان کے دلائل دیکھ کر کے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں جس امام کے قول کو مفتہ بھی قرار دیا گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ تقلید شخصی میں یہ ضروری ہے کہ صاحبین کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لہذا اس قول کو لے لیں، نہیں اس پہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ فقہ حنفی میں فتویٰ صاحبین کے قول پر نہیں ہے، امام اعظم کے قول پر ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو، مثلاً ہمارے پاس زمین ہے، ہم زمین بٹائی پر دے سکتے ہیں، نہیں کسی کو زمین دی کہ تو بولے آدھا تیرا آدھا میرا، ایسا بٹائی پر دے سکتے نہیں دے سکتے۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے مزارعت جائز نہیں، اور امام اعظم کے شاگرد صاحبین اور امام شافعی کے شاگرد کہتے مزارعت جائز ہے، اور ہمارے یہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، امام اعظم کے قول پر نہیں ہے۔ تو امام اعظم کا قول ہے مگر فتویٰ اس پر نہیں، صاحبین کے قول پر ہے، لہذا صاحبین کے قول پر عمل ہوگا۔ اور یہ مسئلہ کہ قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نہیں، اس میں صاحبین کا قول ہے مگر فتویٰ اس پر نہیں ہے، امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے، لہذا عمل اس پر ہوگا۔ تو اگر ایک ملت میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس کے دلائل کو تول کر کے جو بڑے حضرات ہیں، اصحاب ترجیح ہیں، اصحاب تخریج ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ فتویٰ کس قول پر ہے۔ اور نیچے آؤ، اگر مفتیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، ایک ملت کے مفتی ہیں، مثلا ہم دیوبندی ہیں، مظاہر العلوم بھی دیوبندی ہیں، ندوہ بھی دیوبندی ہیں، پاکستان بھی دیوبندی ہے، بنگلہ دیش بھی دیوبندی ہے، ہندوستان بھی دیوبندی ہے، اور طرح طرح کے دارالفتہ ہیں۔ ان دارالفتہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اپنے تھیو کو پکڑو، اپنے مرکز کو پکڑو، اگر تم دیوبندی ہو تو اب دیوبند کو پکڑو، وہاں کا جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے
کیونکہ دارالفتاؤں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور آج کل تو کتنے ہی مسئلے ہیں جن میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ مثلا یہی مسئلہ کہ کورونا میں ایک آدمی مر گیا، پولیس نے اس کو پلاسٹک میں پیک کر کے دیا اور کہا کہ کھول نہیں سکتے، اسی حال میں اس کو دفن کرو لے جا کر کے۔ اب اس کو غسل کیسے دینا ہے، تیمم کرے تو تیمم بھی ڈائریکٹ بدن پر ہے، یہ تو پلاسٹک میں